سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں اور پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہوں گے اور اس کے اوپر اس کو اپنے زندگی میں اپلائی بھی کر رہے ہوں گے اور بہتری کی طرف جانے کی کوشش ہو رہی ہوگی۔ ہم بچوں کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے آپ سے، اس کی پہلی ویڈیو ہم نے ڈال دی ہے، اب دوسرا حصہ اس کا آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں کہ بچوں کو جس بات کی ازحد ضرورت ہے وہ تعریف اور شاباش کی خواہش بھی ہے۔ اس بات کی اہمیت ان بچوں میں زیادہ ہے جو اس قدر ہوشیار اور ہونہار نہیں ہوتے تاکہ مشکلات میں وہ سپر نہیں ڈال دیں اور ہمت نہ ہار دیں۔ ہمارا معاشرہ اعتراض اور تنقید میں تو بڑا فراخ دل ہے، لیکن ہمت اور حوصلہ افزائی میں نہایت سخت بخیل ہے۔ ہمیں صرف کامیاب لوگوں کی ہی تعریف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان لوگوں کی بھی ہمت کی داد دینی چاہیے اور حوصلہ بڑھانا چاہیے جو اپنی کمی کے باوجود کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اس قدر کامیاب نہیں ہو رہے جس قدر ہونا چاہیے، تاکہ زندگی کے ابتدائی مراحل میں ہی ان کی قدر افزائی ہو سکے اور وہ مزید صحیح عمل سے اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بیدار کر سکیں۔ بچوں میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ان کو ذمہ داری دی جائے۔ جن بچوں کو شروع سے ذمہ داری نہیں دی جائے تو اس کا نتیجہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ ایک پرانی ضرب المثل میں آج بھی صداقت ہے کہ خالی ذہن شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ ذمہ داری دینے سے مراد یہ ہے کہ ان کی بڑھتی ہوئی عمر کے لحاظ سے ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتے رہنا چاہیے، نہ یہ کہ ان کو ہمیشہ بچہ ہی سمجھا جائے۔ ذمہ داری کا کام کرنے سے نہ صرف یہ کہ مصروفیت آتی ہے بلکہ انسانی شخصیت تکمیل کی منزلیں آسانی سے طے کرتی ہے۔ اس طرح سے اپنی نظر میں اپنی عزت بھی بڑھتی ہے، شخصیت میں ٹھہراؤ اور توازن آتا ہے۔ اس طرح کے افراد معاشرے میں بکثرت دیکھے جا سکتے ہیں جن کو ان کے والدین نے کوئی ذمہ داری نہیں سونپی، اور اگر سونپی بھی ہے تو پھر بھی بچوں کو ان کی مرضی اور خیالات کے مطابق کام نہیں کرنے دیا بلکہ مستقل دخل اندازی کرتے رہے۔ ان کے والدین کی حیثیت اس ڈرائیور کی سی ہوتی ہے جو پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر بس میں خود گاڑی چلا رہا ہے، یعنی مسلسل اصل ڈرائیور گاڑی چلانے کی ترکیبیں بتا رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی گاڑی کا اور اس گاڑی کے چلانے والے کا کیا حشر ہوگا۔ یہی حال ان کی اولاد کا ہو جاتا ہے۔ وہ آگے چل کر عمر بڑھنے کے باوجود کسی اہم کام کے اہل نہیں رہتے ہیں، بروقت مشورہ اور سہارا تلاش کرتے رہتے ہیں، بالغ ہو جانے کے باوجود بھی پیر نابغہ ہی بنے رہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تکمیل شخصیت اور تشدد کا جو سدباب ہوتا ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ بچوں کی سیرت سازی اور ان کی شخصیت کی تکمیل میں والدین کی عادات، ان کی خصلتیں بھی نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک خوش مزاج اور مستحکم شخصیت کے والدین اپنے بچوں کو خوش کن ماحول دے کر بچوں میں اعتماد اور شخصیت میں استحکام پیدا کرتے ہیں۔ جب آئندہ زندگی میں بڑے ہو کر ان بچوں کی مشکلات درپیش ہوتی ہیں تو خوشگوار بچپن کی یادیں ان کے لیے سہارا بنتی ہیں۔ جن ماں باپ کو خود ان کے بچپن میں محبت نہیں ملتی بلکہ محرومیت ملتی ہے، ان کا اپنا رویہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ مہر و محبت کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے بچے جنہوں نے اپنا بچپن سختیوں اور درست مزاج والدین کے ساتھ خوف اور عدم اعتماد کی فضا میں گزارا ہے، آگے چل کر اپنے رد عمل کا اظہار بھی تشدد سے کرتے ہیں کہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے میں اسے لوٹا رہا ہوں۔